نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ایمان و عقائد کی تحفظ اور اصلاح کی غرض سے میں نے یہ بیان یوٹیوب پہ جاری کیا ہے تاکہ جو لوگ اپنے ایمان و عقائد میں حق پر ہیں وہ اس پر مستحکم رہے، اور جن لوگوں کے عقائد میں کچھ خامی ہو ان کی اصلاح ہو جائے، اور جو حق کے متلاشی ہو اسے راہ حق نصیب ہو۔ اس لیے کہ جن کا ایمان و عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہی مومن اور مسلمان ہے، اور جن کا ایمان اور عقائد قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے وہ مومن نہ تو وہ مومن ہے اور نہ مسلمان، بلکہ وہ کافر و مرتد ہے۔ ایسے لوگ کتنی ہی نماز ادا کریں، کتنا ہی روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، سب بیکار ہیں۔ سامعین حضرات، آج کے پرفتن دور میں بے شمار فرقے باطلہ نے جنم لیا ہے، جن کی وجہ سے ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ انہی فرقوں میں ایک فرقہ وہابی دیوبندی ہے جو سب سے بدتر اور خطرناک ہے۔ اس کا ایمان و عقائد قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اس فرقہ کے بانی و قائدین سب کے سب اللہ اور اس کے رسول اور بزرگان دین کے بارگاہ کے گستاخ ہیں اور کافر و مرتد ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت نہیں دی ہے، بلکہ وہ ہماری طرف بالکل مجبور اور بے بس بشر ہیں۔ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ نہ کرو۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تمام نبی و رسول اللہ کے شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم شیطان سے کم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم جانوروں، پاگلوں اور بچوں کی طرح ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم عمل میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، بلکہ اور بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کے بے شمار خرافات اس کے اندر بھرے پڑے ہیں، لہذا تمام مسلمان پر لازم ہے کہ اس سے اپنے ایمان کو بچائیں، اس کے جلسے اور اجتماع میں نہ جائیں، اس سے کچھ نہ سیکھیں اور ان کی نہ کوئی بات سنیں، بلکہ ہمیشہ ان سے دور رہیں۔ آج میرا موضوع علم غیب سے متعلق ہے۔ تمام اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور بے شمار عطا فرمایا ہے۔ علم ما کان و ما یکون، روز اجل سے قیامت تک، بلکہ جنتی کے جنت میں اور دوزخی کے دوزخ میں داخل ہونے تک کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے۔ سامعین، اب آپ قرآن و حدیث کا حکم سنیں اور فیصلہ کریں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے چوتھے پارہ کے رکوع نمبر 9 آیت نمبر 178 پر ارشاد فرماتا ہے: وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگو تم کو غیب کا علم عطا فرما دے، لیکن رسولوں میں جس کو چاہتا ہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے۔
اور 29वां पारा सूरह जिन में रुकू नंबर 12 आयत नंबर 25 पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, यानी गैब का जानने वाला रब तो सिर्फ अपने पसंदीदा रसूलों को ही गैब पर काबू देता है। इन आयतों का साफ और सरी मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इल्म गैब के लिए रसूलों को चुना है, सबको नहीं। इसी तरह इल्म गैब देने के लिए रसूलों को पसंद फरमाया है, सबको नहीं। 5वां पारा सूरह निसा में रुकू नंबर 14 आयत नंबर 112 पर अल्लाह ताला फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आपको ऐ मुस्तफ़ा अहकाम शरअ और इल्म गैब में से जो कुछ नहीं जानते थे सब कुछ सिखा दिया, और अल्लाह का आप पर बड़ा फजल है। यानी साफ मतलब इसका यह है कि इल्म दीन और अहकाम शरीयत, इल्म गैब, हर तरह के दीनी और दुनियावी उल्म फ़नून को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। और 30वां पारा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा हुआ अलल गैब बेदनीन, ये रसूल गैब बताने में बखील नहीं है। मालूम हुआ कि हमारे रसूल गैब दां है और गैब बताते हैं, बखील नहीं है। अब फरमान खुदाबंदी के बाद हदीस रसूल समात फरमाएँ। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 453 में है, अन उमरा क़ाला क़ामा फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ हत्ता दख़ला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसियह। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम लोगों के मजमा में बयान करने खड़े हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदाए आफरीनत से जन्नतियों के जन्नत में और दोज़खियों के दोज़ख में दाखिल होने तक के सारे हालात की हमें ख़बर दे दी। सुनने वालों में जिसने उस बयान को याद रखा उसने याद रखा, और जो भूल गया वो भूल गया। इस हदीस पाक का साफ मतलब यह है, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर क़यामत तक, बल्कि उससे भी आगे जन्नतियों के जन्नत में और दोज़खियों के दोज़ख में दाखिल होने तक के सारे हालात एक एक करके बयान फरमा दिया। लेकिन सहाबा कराम ने सभी बात तो याद न रख पाए, बल्कि कुछ याद रहा और कुछ भूल गए। सामईन किराम, ज़रा दिल से बताइए, क्या यही अक़ीदा हम अहले सुन्नत बरेलियों का नहीं है जो इस हदीस पाक में बयान हुआ? अब दूसरी हदीस पाक सुनिए। मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 390 सफ़ा नंबर 390 में अल्लाह है, अन अबी ज़ैदिन यानी अमर अब्न अख्तबल अंसारी क़ाला सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल फजरा व सैदल मिंबरा फ़ख़तबना हत्ता हज़रत ज़ुहर फ़नज़ला फ़सल्ला सुम्मा सैदल मिंबरा फ़ख़तबना हत्ता हज़रत असर सुम्मा नज़ला फ़सल्ला सुम्मा सैदल मिंबरा फ़ख़तबना हत्ता गरबत शम्स फ़अख़बरना बिमा काना व बिमा हुआ काइनुन फ़अलमना अफ़ुज़ुना। हज़रत अबू ज़ैद यानी अम्र बिन अख्तब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और मेंबर पर खड़े होकर हमारे सामने तकरीर फरमाई, यहाँ तक कि ज़ोहर की नमाज़ का वक्त आ गया। फिर मेंबर से उतरकर नमाज ज़ोहर अदा फरमाई। उसके बाद मेंबर पर तशरीफ़ ले गए, फिर हमारे सामने तकरीर फरमाई, यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त आ गया। फिर मेंबर से उतरकर नमाज असर पढ़ाई। उसके बाद मेंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर तकरीर फरमाई, यहाँ तक कि सूरज डूब गया।
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تقریر میں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے تمام واقعات کی خبر دے دی۔ تو ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے جسے رسول کی سب سے زیادہ باتیں یاد ہیں۔ اس حدیث کا صاف مطلب تو یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہو کر فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب تک مسلسل تقریر فرماتے رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس تقریر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اور جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے، یعنی علم ما کان و ما یکون کو بیان فرما دیے۔ سامعین کرام، ذرا انصاف سے بتائیے کہ وہی عقیدہ اہل سنت بریلیوں کا نہیں ہے جو حضور نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے؟ اب آخر میں علم غیب سے متعلق قرآن و حدیث کا حکم سنیے، نتیجہ خود نکل کر آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ خود فیصلہ فرمائیں گے۔ تفسیر در منصور میں ہے، راوی بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی غزوہ میں تشریف لے گئے۔ اثناء سفر کسی صحابی کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اپنے علم غیب کے عقیدہ کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کیا اور غیب داں رسول سے اپنے گمشدہ اونٹ کا پتہ دریافت کیا۔ غیب داں رسول نے علم غیب کی روشنی میں فرمایا، تمہارا اونٹ فلاں وادی فلاں مقام پر ہے۔ وہ صحابی الٹے پاؤں سرکار کے بتائے ہوئے مقام پر روانہ ہو گئے۔ اب ادھر کی کہانی سنیے۔ لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے۔ جب اس نے سنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گم شدہ اونٹ کے بارے میں یہ خبر دی ہے، وہ فلاں وادی میں فلاں مقام پر ہے، تو انہوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، وما یدری محمد بالغیب، محمد غیب کی بات کیا جانے؟ وما یدری محمد بالغیب، محمد غیب کی باتیں کیا جانے؟ یہ منافقین جب مدینہ پلٹ کر واپس آئے تو بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا وما یدری محمد بالغیب، محمد غیب کی بات کیا جانے؟ سرکار نے جب ان کو بلا کر پوچھا تو سب ایک دم بدل گئے۔ وہ سب ایک دم بدل گئے اور کہنے لگے کہ ہماری قوم کے چند نو عمر لڑکوں نے یوں ہی مذاق کے طور پر اس طرح کی باتیں کی تھی۔ ہم لوگ تو حضور کو غیب داں مانتے ہیں، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو عام صحابہ کا ہے۔ ابھی وہ منافقین صفائی دے ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر حاضر ہو گئے۔ قرآن کی آیتیں کیا ہے؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے، کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ باتیں نہ بناؤ، لا تعتذروا، باتیں نہ بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کافر و مرتد ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والا خدا کے اس فرمان کے مطابق کافر و مرتد ہے۔ سامعین کرام، ذرا انصاف سے بتائیے کہ بریلی کے احمد رضا نے علم غیب رسول کے انکار کرنے والے دیوبندی وہابی کو کافر کہا ہے تو کیا بیجا کیا ہے؟ یہ تو خود قرآن نے انہیں کافر کہا ہے۔ میں نے رسول کے علم غیب سے متعلق قرآن و حدیث کے احکام بتا دیے، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔